Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel, English Literature and Mathematics Expert. शायर जितना ज़हीन होता है उतना इमोशनल भी होता है. जितना वो इमोशनल होता है उतना वो हिपोक्रेटिक भी होता है. जितना वो हिपोक्रेटिक होता है उतना वो इमेजिनेटिव भी होता है. This video is going to be the third video of Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth. In this video we are going to learn who is a poet. शायर कौन होता है? थ्योरी ऑफ पोएट्री में वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बताया है कि शायर कौन होता है. जिस तरह इसने न्यू क्लासिसिज्म से डिविएट करके रोमांटिसिज्म की पोएट्री के लिए कुछ अपनी खासियत बताई है, कैपेबिलिटीज़ बताई हैं कि किस तरह शायरी जो है एक पोएटिक प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह आपने पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है और किस तरह ये और वो. इसी तरह इसने ये भी बताया है कि एक शायर कौन होता है. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू जस्ट समराइज दिस पॉइंट. इसके बाद हम इसकी डेप्थ में जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये एक यूनिक है. वर्ड्सवर्थ के जो अपने आइडियाज़ हैं क्यों दूसरे शायरों से मुख्तलिफ हैं, क्यों उसने कहा है कि शायर के पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ही सेज दैट ए पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन. शायर भी हमारी तरह एक कॉमन इंसान होता है, वो भी एक कॉमन बंदा होता है, वो ही हम में से होता है. हु इज़ अ स्पीकिंग टू मैन. ठीक हो गया. वो नहीं कहता कि न्यू क्लासिसिज्म में जब एक शायर होता था तो वो एक डव की तरह, एक परिंदे की तरह टावर पे बैठकर सिंगिंग करता था. वो खुद को कहता था कि मैं एलीट क्लास से, और वो कहता था कि मैं एलीट हूँ. लेकिन यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहता है कि शायर जो है वो भी एक कॉमन इंसान है हमारी तरह, बट ही इज़ अ हैबिट ऑफ मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन. उसके पास एक हैबिट है, वो हमसे ज़्यादा सोचता है और हमसे ज़्यादा कोई चीज़ पर गौर करता है. इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट ही इज़ गिफ्टेड विद ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस. उसकी जो सेंसर होते हैं हमारी बनिस्बत उसकी सेंसेशन जो होती है, हमारी सेंसेशन के बनिस्बत उसकी सेंसेशन जो है वो ज़्यादा काम करती है. एंड ही सेज दैट ही इज़ अ नॉट सुपर नेचुरल बीइंग. ये कोई सुपर नेचुरल बीइंग नहीं होता, ना ही ये कोई एलीट क्लास से होता है, बल्कि ये एक कॉमन इंसान होता है. हम लोगों की तरह जिस तरह हम बैठे होते हैं इसी तरह भी ये कॉमन होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती हैं. ये चीज़ों को मेडिटेट करता है और फिर उनके ऊपर कंटेम्पलेशन करता है. ये उसकी पोइट्री में ये मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन पोएटिक प्रोसेस है. जब हम उसकी पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम उस टाइम डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट पॉइंट ही सेज दैट ही इज़ अ कम्प्रीहेंसिव सोल. कम्प्रीहेंसिव सोल किस तरह होती है? जिस तरह हम एक आम इंसान हैं, शायर भी एक आम इंसान होता है. जिस तरह हमारे पास हमारी फैकल्टीज़ होती हैं इस तरह शायर की भी फैकल्टीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल उसमें इंटेलेक्चुअल होता है, मेंटालिटी होती है, सेंसेशन होती है, इमोशन होती हैं, पैशन होती हैं. लेकिन हमारा ये इशू होता है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें सिंपैथी नहीं नज़र आती, जब चीज़ें हमें ब्लर नज़र आती हैं. जब हम इमेजिनेटिव होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि लिखना क्या है. तो इसी वजह से वो कहता है कि एक शायर की जो सोल होती है वो कम्प्रीहेंसिव होती है. उसकी जो फैकल्टीज़ हैं वो एट अ टाइम काम कर रही होती हैं. इसी तरह से मैंने जैसे कहा है कि शायर जितना ज़हीन होता है उतना जज्बाती भी होता है, सिंपैथेटिक भी होता है, इमेजिनेटिव भी होता है, लेकिन उसमें ये कैपेबिलिटी ज़रूर होती है कि वो इन चीज़ों को बैलेंस में रखता है, वो इन चीज़ों को लेवल में रखता है. वो कहता है कि इंसान की जो फैकल्टीज़ हैं उनको एज अ टीम वर्क करना चाहिए. जैसे हम एक कॉमन बंदा जो है अगर वो इमोशनल होगा तो वो कोई भी डिसीजन लेते हुए वो चीज़ें उसको ब्लर नज़र आएंगी, तो वो डिसीजन उस टाइम नहीं ले सकेगा. अगर वो किसी चीज़ पर मुशाहिदा कर रहा है तो उस टाइम उसका मुशाहिदा ठीक होगा, लेकिन बाद में वो भूल जाएगा क्योंकि वो इमोशनल स्टेट में आ जाएगा. तो वो कहता है कि ये जो फैकल्टीज़ होती हैं इंसान की ये लेवल में होनी चाहिए, इनको एज अ टीम वर्क काम करना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे शायर बन पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ही सेज दैट ही डजंट लेट द रीडर टू लर्न हेटेड, लर्न लव एंड अनलर्न हेटेड. मोहब्बतें बढ़ाओ और नफ़रतें घटाओ. उसका मकसद यही होता है कि पोएट्री जो है वो इंसान को सिखाती है. शायर खुद के लिए कुछ नहीं लिखता, शायर हम लोगों के लिए कुछ लिखता है, एक कॉमन बंदे के लिए कुछ लिखता है. उसका मकसद यही होता है कि मोहब्बत बढ़ाई जाए और नफ़रत घटाई जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिसिज्म. ऐसे भी बहुत पोइट हैं, मॉडर्न पोइट हैं जो सोसाइटी के ऊपर लिख रहे हैं, जो सोसाइटी की अक्कासी हमारे ऊपर बयान कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूँ रोमांटिसिज्म की, जिसमें हमारे पास कीट्स आ जाता है, शले आ जाता है, लॉर्ड बायरन आ जाता है. इस तरह के जो पोइट हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो इन पॉइंट्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो ये जस्ट समरी थी. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन by going in the depth of each one. So the first point
according to Wordsworth, preface to Lyrical Ballad, in his theory of poetry, where he says that the poet is a man speaking to men. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک کامن انسان ہوتا ہے، ایک کامن بندہ ہوتا ہے. ہی از ناٹ اے سپر نیچرل بینگ بٹ اسینشلی اے ہیومن بینگس. وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہوتا ہے، اس میں بس کچھ ایکسٹرا کوالٹیز ہوتی ہیں. ہی از اے نیچرل گفٹیڈ، ہی از اے گاڈ گفٹیڈ اور نیچر گفٹیڈ، بٹ ہی از اے کامن مین ایز وی آر. ٹھیک ہو گیا، ایک ہیومن بینگ کی طرح ایک سادہ انسان ہوتا ہے. Wordsworth is of the view that a poet is also a common man, but with some extra qualities and faculties, and he has been gifted with certain qualities and have more lively sensory, more enthusiasm and greater knowledge of human nature, and has a comprehensive soul. بالکل کامن انسان تو ہوتا ہے، کامن بندہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سینسیشن ہوتی ہے، اس کی جو فیکلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک کامن بندے سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک اس طرح کا انسان ہوتا ہے جس نے نیچر کو، جو نیچر سے جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس سے نیچر کو سینسیشن دی ہے، نیچر نے اسے اس قسم کی سینسیشن دی ہے کہ وہ اس چیز کو پرکھے. ٹھیک ہو گیا، اس میں کیوریاسٹی پیدا ہو، تجسس پیدا ہو، اور اس کی جو سینسز ہوتی ہیں وہ لائیولی سینسیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ہر وقت اجاگر رہتی ہیں، اور وہ اس تنگ و دو میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. اینڈ then he says that the poet has a habit of meditation and contemplation. Okay, he has a habit of thinking long and deep. ایک عام آدمی کی بنسبت شاعر بندہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سوچتا ہے اور اس کے اوپر آبزرو کرتا ہے. اگر ہم ورڈزورتھ کی پوئٹری پڑھیں تو اس میں ہم چیز کلیئر کٹ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کہاں وہ کہتا ہے کہ آبزرویشن ہونی چاہیے، کنٹمپلیشن ہونی چاہیے، کلیکشن ہونی چاہیے، اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ بیٹھ کر پوئٹری لکھیں. تو یہی بات ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے اس کی ہیبٹ ہوتی ہے میڈیٹیشن آف تھنکنگ. Okay, meditation, by meditation we mean thinking long and deep and contemplation. The first point, he says that he has been gifted with ESP. By ESP we mean extrasensory perception. یہاں پہ ورڈزورتھ کہتا ہے کہ سینسری سسٹم جو ہے، اس کی سینسری پرسیپشن جو ہے وہ بنسبت ایک کامن بندے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہوتی ہے، اس کی جو ایکسٹرا سینسز ہوتی ہیں وہ اس کو پرسیپٹ کرنے میں، چیزوں کو پرسیو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں. اسی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت ہی جلد پرسیو کرتا ہے. جب بھی کبھی وہ نیچر کا کوئی آبجیکٹ دیتا ہے، کوئی عام آدمی کی بجائے اس کی آنکھوں میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کی سینسیشن اور ہوتی ہے، وہ نیچر کو اپنے ہی اینگل سے دیکھتا ہے. اوکے، اینڈ لائک ہائی لیول آف سینسیٹیوٹی ہائیسٹ ڈگری آف امیجینیشن اور پیشن. اس قسم کی اس کی سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہائیسٹ ڈگری کی ہوتی ہے، امیجینیشن اور اس کے پیشن جو ہیں وہ بھی ہائیسٹ ڈگری پر ہی ہوتے ہیں. دین ہی سیز دیٹ گریٹر نالج آف ہیومن نیچر. ہی از ہیونگ اے گریٹر نالج آف ہیومن نیچر. اس کے پاس ہیومن نیچر کی نالج ہوتی ہے، اور وہ ہیومن نالج جو ہے ہیومن وہ جو گریٹر نالج ہے ہیومن نیچر کی، وہ کس سے آتی ہے؟ وہ کمپریہنسو سول سے آتی ہے. اوکے، اینڈ واٹ از کمپریہنسو سول؟ کمپریہنسو سول کا مطلب یہاں پر ورڈزورتھ کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو فیکلٹیز ہیں یہ ہماری سول کو کمپریہنسو بناتی ہیں. اور شاعر بندہ جو ہے اگر وہ کمپریہنسو اس کی سول ہوتی ہے تو وہ ان فیکلٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے. ان فیکلٹیز میں ہمارے پاس ایموشنل، انٹلیکچوئل، مینٹل، سینسیشنل اور اس قسم کی فیکلٹیز ہوتی ہیں. اگر یہ فیکلٹیز جو ہیں بیلنس میں ہوں، اوکے، اگر یہ فیکلٹیز لیول میں ہوں تو یہ جو انسان کی روح ہے، وہ جو سول ہے، وہ کمپریہنسو بن جاتی ہے. اوکے، where he says that and the result and all the faculties of a poet. یہ جو شاعر کی یہ فیکلٹیز ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے بجائے، کیونکہ ایک عام آدمی جب ایموشنل ہوتا ہے تو وہ پیشنیٹ نہیں ہوتا، جب وہ جذباتی ہو جاتا ہے تو وہ ہپوکریٹک بن جاتا ہے، جب وہ مرسیفل ہوتا ہے تو پھر اسے ایموشنل نہیں آتے. تو وہ کہتا ہے کہ شاعر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس نے وہ ان فیکلٹیز کو اپنی لیول میں رکھا ہوتا ہے. اوکے، ویئر ہی سیز دیٹ کہ اگر اور پھر ان فیکلٹیز کو بیلنس رکھنے کا رزلٹ جو ہوتا ہے از دیٹ دا پوئٹ سول بیکم کمپریہنسو اینڈ مور کمپریہنسو دین ہیز.
ہم سے بھی زیادہ اس کی جو سول ہے وہ کشادہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی فیکلٹیز کو ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے, ایک لیول میں رکھا ہوا ہے, ایک بڑی ہوئی یا ایک چھوٹی ہوئی اس چیزوں میں نہیں رکھا. وہ کہتا ہے if our one faculty is underdeveloped then otherwise is overdeveloped. اگر ہمارے ایموشن کام نہیں کر رہے تو ہم اتنے پٹی بن جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں, اور جب ہم ایموشنل بن جاتے ہیں تو چیزیں ہمیں بلر دیکھنے لگتی ہیں. تو if our one faculty is developed then obviously then other one is undeveloped. So we have to keep ourselves مینٹین وین ایور اے پوئٹ. سو ایک امن آدمی میں اور ایک شاعر بننے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی فیکلٹیز جو ہوتی ہیں وہ صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں, اس نے اپنی فیکلٹیز کو ورک پر رکھایا ہوتا ہے. اوکے, سو یہ تھی اس کی کمپریہنسو سول. اور جب کمپریہنسو سول ہوگی تو ہی ول بی ہیونگ دا گریٹر نالج آف ہیومن نیچر. اوکے, تو جب کمپریہنسو سول ہوگی کہ اس کے پاس ہمیں نیچر بھی ہوگی, اس کے پاس ہمیں نیچر کی نالج بھی ہوگی, اینڈ فرام دیٹ نالج ہی کین ایلیویٹ ہز تھنکنگ, میڈیٹیٹنگ, امیجینیشن اینڈ کنٹمپلیشن, اینڈ ہی ہیز دا ٹچ آف ہیومن سول. اوکے, تو وہ جو ہے یہ سب چیزیں جب اس کی سول کمپریہنسو ہو جائے گی کہ اس کی تھنکنگ جو ہے وہ ایلیویٹ ہوگی, اس کی میڈیٹیشن جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہوگی, اس کی امیجینیشن ہر چیز میں ایکسیسو نہیں, ایکسیسو تو نہیں کہہ سکتے, مطلب ایلیویشن آ جائے گی, کیونکہ اس کی سول جو ہے کمپریہنسو ہے. اور سول کو اس نے کس طرح سے کمپریہنسو بنایا ہے, آئی ہیو آلریڈی ڈسکس ود یو. سو اٹ مینس دیٹ اے پوئٹ پرفارم سوشل فنکشن اینڈ ہی ناٹ اونلی رائٹ فار ہمسیلف, or we can say he is not only right for self-expression but he right for others to reform the society. سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے, معاشرے میں آگاہی بیدار کرنے کے لیے وہ چیزیں بیان کرتا ہے. وہ سیلف ایکسپریشن بھی کر سکتا ہے, لیکن اس چیز میں وہ کہتا ہے کہ ورڈز ورتھ جو تھا وہ معاشرے کو, نیچر کو ریویل کرنا چاہتا تھا. نیچر کے جو بیڈ ایکسپیکٹ بھی اس نے بتائے ہیں اپنی پوئٹری میں, نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں وہ بھی بتائے ہیں, اور پھر اس نیچرل ڈیزاسٹر کو انسان کے ساتھ ہی اس نے کمپیئر کیا ہے. In addition to that, Wordsworth believed that a poet is a rock defense of human nature. How he is a defense of human nature? Because he never spoiled the human nature. He has a greater knowledge of human nature. اس greater knowledge کی وجہ سے he wants to preserve human nature. Okay, and in it primitive form of nature, as I earlier told you کہ وہ نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوئٹری کو یا اپنی فلسفی کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فردر ہی سیز دیٹ ہی از این اپ ہولڈر اینڈ پریزرور آف ہیومن نیچر اینڈ پروموشن آف اٹ, پروموٹر آف اٹ. وہ اس کی پروموشن کرتا ہے, وہ اس کا پریزرور ہے. اوکے, وے ہاؤ ہی از دا ڈیفینس. اوکے, سو دیٹ از دا پوئٹ از راک ڈیفینس آف ہیومن نیچر. ہاؤ از دا راک ڈیفینس آف ہیومن نیچر؟ بیکاز ہی از کیئرنگ ایوری ویئر ریلیشن شپ اینڈ لو ود ہم. ہی نیور کیپس ہیٹریڈ بیکاز ہی ڈزنٹ ہیٹ ہیومن نیچر. انسانی نیچر سے اس نے کبھی نفرت کی ہی نہیں, تو اسی وجہ سے وہ ہر جگہ جو ہے اپنی ریلیشن شپ اور اپنے لو کو ساتھ رکھتا ہے. ایٹ دا اینڈ میں یہی بات کہوں گا کہ ہی ڈزنٹ لیٹ دا ریڈرز ٹو لرن ہیٹریڈ بٹ ہی لیٹ دا ریڈرز ٹو لرن لو اینڈ لرن ہیٹریڈ. اوکے, لرن لو اینڈ ان لرن ہیٹریڈ. محبت کو بڑھاؤ اور نفرت کو مٹا دو, یہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے. سو ورڈزورتھ کی جو اپنی پوئٹری تھی, اپنی تھیوری آف پوئٹری میں اس نے شاعر کو اس طرح سے ڈسکس کیا ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہ ٹوٹلی نیو کلاسیسزم کے اگینسٹ نہیں گیا, لیکن نیو کلاسیسزم کے رولز ریگولیشن کو اس نے بریک کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایلیٹ پوئٹ جو ہوتا ہے وہ ایلیٹ ہوتا ہے. ہی از این ایلیٹ آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہو گیا. ایلیٹ کس سینس میں؟ فار ایگزامپل اگر آپ ایک اینیمل کو دیکھ رہے ہیں, ایک برڈ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ ایک کھمبے پر بیٹھ کر سنگنگ کر رہا ہے اور نیچے جو ہے لوگوں کا ہجوم جو ہے اپنی جھرمٹ میں ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا پوئٹ آف رومانٹک ایرا شوڈ سنگ. نیور. وہ کہتا ہے کہ شاعر بھی ایک کامن انسان ہوتا ہے اینڈ ہی شوڈ پرفارم بٹ ہی ہیز سم ایکسٹرا سینسٹیو پرسیپشنز اینڈ دیز تھنگز آر گاڈ گفٹیڈ, اور وی کین سے آر نیچر گفٹیڈ. اوکے, so that is all from my side. Wait for the upcoming videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.